السلام علیکم۔ ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں نے آپ سے پچھلے سیشن میں بات کی تھی ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن میکنگ کی، کہ ہم لوگوں کو کچھ ایسے انالیسس کرنے ہیں جو کہ ڈیٹا پر مبنی ہو، نہ کہ خود بائسنس پہ یا خود کی پرسنل پریفرنسز پہ۔ ہم وہ انالیسس کریں جو کہ ہمیں ڈیٹا بتا رہا ہے، ڈیٹا بولتا ہے۔ بعض اوقات نہیں، ڈیٹا تو ہمیشہ بولتا ہے۔ اگر آپ اس کو مسلسل، ایک سیئنگ ہے بڑی اچھی بلکہ، کہ اگر آپ ڈیٹا کو مسلسل اسٹریس آؤٹ کریں گے، اس کو کافی اسٹریس دیں گے، تو اٹ ول ریویل ایوری تھنگ ٹو یو۔ ایک سرٹن پوائنٹ ایسا آئے گا کہ وہ آپ کو سب کچھ بتا دے گا۔ تو کس طریقے سے ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں اس ویڈیو لیکچر میں۔ دوسری چیز آپ سے عرض یہ کرنی تھی کہ ہمیں ہمیشہ پورے ڈیٹا انجینئرنگ کے پرنسپلز، میں آپ کو مطلب ایز اے کنسلٹنٹ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں روزمرہ کی بنیاد پر، کہ آپ کو پورے کے پورے ڈیٹا انجینئرنگ کے پرنسپلز بعض اوقات امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ ایڈ ہاک کام ایسے آتے ہیں، ایڈ ہاک یعنی کچھ ایسے رن ٹائم پہ کام آتے ہیں جس کے اندر آپ کو بس ڈیٹا کو ڈائریکٹلی انالائز کرنا ہوتا ہے، تو کوئی ای ٹی ایل وغیرہ، ای ٹی ایل شی ٹی ایل کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ ہاں، جیسے جیسے آپ کو ضرورت محسوس ہوتی رہتی ہے ویسے ویسے آپ اپنے ڈیٹا کو آلٹر کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سیلز ڈیٹا پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یونٹ پرائز ہوتا ہے اور کوانٹٹی ہوتی ہے کہ کتنے بکے ہیں۔ آپ نے ان دونوں کو ملا کے ٹوٹل سیل اماؤنٹ نکال لی۔ اب اس کے اندر ایک کالم ہے کاسٹنگ کا، کہ آپ کی کاسٹنگ یہ تھی۔ اب جو آپ چوتھا کالم خود بناتے ہیں اپنی نیڈ کے مد نظر دیکھتے ہوئے، کہ آپ کی کاسٹنگ مائنس یا یونٹ پرائز ملٹیپلائی بائی کوانٹٹی، جو بھی سیلز پرائز آئی اس میں سے کاسٹنگ نکالی تو آپ کے پاس نیٹ پروفٹ آ گیا۔ مثال کے طور بہت ساری جگہوں پہ نیٹ پروفٹ آپ کو نکالنا پڑتا ہے۔ نیٹ پروفٹ کے بعد پھر آپ ایک نئی ڈائمنشن کھل گئی نا۔ آپ مثال کے طور پہ اب جو انالیسس کر سکتے ہیں کہ آپ کے کچھ آرڈرز میں یہ نیٹ پروفٹ آ رہا ہے، کچھ میں یہ آ رہا ہے، بلک کے اندر یہ ہو رہا ہے، اس سیکشن میں یا اس سیگمنٹ میں اتنا پروفٹ ہے یا اس میں اتنا کم ہے، اس ایریا یا اس چینل سے جو سیلز اور مارکیٹنگ ہو رہی ہے اس کا نیٹ پروفٹ اتنا زیادہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس ایک پوری کلیئرٹی آ گئی۔ پہلے تو آپ پھر اسی طریقے سے دوسرا انالیسس آپ کیسے کر سکتے ہیں جب آپ خالی کوانٹٹی بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہاں کام کرتا ہوں تو یہاں پہ کیا ہوا، ایک دفعہ واقعہ ایسا آیا کہ میں نے کاسٹنگ نکال کے دی کہ بھائی میری کاسٹنگ کمپنی کو، کیونکہ ہم چارج کر رہے ہوتے ہیں دوسرے ڈپارٹمنٹ کو، کہ بھائی میں نے اتنے گھنٹے کام کیا، میں اپنا جرا کے اندر لاگ کرتا ہوں، اتنے گھنٹے کام کیا اور اس کا کچھ گھنٹے کا ریٹ ہے مثال کے طور پہ 1700 ریال پر آور، ہم دوسرے ڈپارٹمنٹ کو چارج کرتے ہیں۔ تو میرے مینیجر نے بولا نہیں، یہاں پہ چارجنگ کی جو اکائی ہے، یہاں پہ جو ہم بل کر رہے ہیں وہ ہم ریٹ کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کر رہے، آپ صرف گھنٹے دیں، آپ گھنٹے نکال کے دیں کہ اتنے گھنٹے کام کیا، اور چارجنگ کاسٹنگ وغیرہ کوئی میٹر نہیں کر رہی یہاں پہ گھنٹے میٹر کر رہے ہیں، کہ اتنے گھنٹوں میں سے مثال کے طور پہ 200 گھنٹے میرے تھے پورے مہینے کے، جس میں سے میں نے اتنے گھنٹے کام کیا۔ تو بعض اوقات پیسہ یا ویلیو جو ہوتی ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہوتی، بلکہ کوئی دوسری اکائی یعنی کوئی دوسرا یونٹ مینڈیٹری ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے پوری تمہید اس لیے باندھی کہ اب جو میں آپ کو پائتھن کے اوپر انالیسس اور ریکمنڈیشن کر کے دکھاؤں گا وہ ڈیفرینٹ ہوگی، اور جب وہی چیز ہم پاور بی آئی کے ورژن میں کریں گے تو اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوگا۔ لیکن پاور بی آئی کا کیا ہوگا، کوئک ون۔ پائتھن میں آپ کو ساری چیزیں لکھنی ہوں گی، بعض اوقات آپ کو ڈیڈ لائن کے ساتھ فوری ڈیٹا کو انالائز، یعنی کہ صرف اور صرف ویژولائز کرنے کے بعد ہی جو بصیرت آ جاتی ہے ڈیٹا کی، وہ کافی ہوتی ہے بعض اوقات ڈیسیجن بنانے کے لیے۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ڈگ ڈاؤن کر کے آپ ریگریشن ماڈل امپلیمنٹ کریں، آپ اس کی مین اسکوائر میٹر نکالیں، یہ ساری چیزیں کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کو۔